وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ پچھلے رکوع کے اندر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان مکمل ہوا، اور وہ قوم تھی جو فحاشی اور شہوت کے کاموں کے اندر اس قدر گر چکی ہوئی تھی کہ مرد سے اپنی شہوت کو پورا کرتا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، اور وہ خوبصورت اور نوجوان اور کلین شیو جو لڑکی ہیں ان کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور پھر جب وہ فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی، اور انہوں نے پھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تو مرد سے بے حیائی کا کام کرتا ہے، تو ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر وہ سارا جو پچھلے رکوع کے اندر بیان ہوا، ان کے اوپر اللہ کا ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں اور ان علاقوں کو اور ان شہروں کو اپنی جگہ سے اٹھا کر آسمان کی طرف اور پھر نیچے زمین کی طرف ان کو الٹا دیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کی بستیوں اور شہروں کی جو پرندے تھے، مرغوں اور کتوں کی آواز تک کو سن لیا۔ تو اس کے بعد ان کے اوپر جو خوفناک پتھروں کا عذاب نازل ہوا، پتھر ان کے اوپر برسنے لگے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ پتھر ایسے برستے تھے جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر دانے پروئی ہوتی ہیں، اور ہر پتھر کے اوپر جس شخص کے اوپر وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا اس مرنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا جس کے اوپر وہ پتھر پڑتا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد قوم لوط کو سنگسار کرنے کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام کا آگے ذکر شروع ہو رہا ہے، اگلے رکوع سے آیت نمبر 84 سے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کون عبادت کے مستحق ہے؟ تو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ جو تم اپنی دکان پر چیزوں کو بیچتے ہو یا خریدتے ہو ان میں کوئی کمی نہ کرو، کوئی بیشی نہ رکھو ان کے اندر۔ بے شک میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ مجھے ایک عذاب کا خوف ہے جو تمہارے اوپر جون سے آنے والا جون سے۔ تو حضرت لوط کی قوم کا جو عبرت ناک انجام ہے، اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان نبیوں کا تذکرہ پہلے سورۃ الاعراف کے اندر بھی آپ لوگ بڑے تفصیل سے پڑھ آئے ہیں، سن آئے ہیں، سمجھ آئے ہیں کم و بیش۔ تو آپ کی قوم مدین کے اس نواحی علاقے میں آباد تھی، اور یہ شہر بحر احمر کے اس مقام پر آباد تھا جہاں عرب کا جو خطہ ہے، عرب کے جو ممالک ہیں، وہاں پر دو بہت بڑی سڑکیں آپس میں آ کر ملتی تھیں جون سی ہیں، اور یمن کے قافلے بھی انہی دونوں سڑکوں سے گزرتے تھے، اور یہ دونوں سڑکیں آپس میں آ کر ایک جگہ پر مل جاتی تھیں۔ تو یمن کے قافلے بھی یہیں سے گزرتے تھے، اور شام کے قافلے بھی یہیں سے گزرتے تھے، عراق کے قافلے بھی، بغداد بصرہ جانے والے ان کے بھی قافلے یہیں سے گزرتے تھے، اور مصر کے قافلے بھی یہیں سے گزرتے تھے۔
تو اس سے آپ لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنے ملکوں اور سینکڑوں شہروں کے قافلے، تجارتی قافلے ان دو سڑکوں کے اوپر سے گزرتے تھے، اور ایک جگہ کے اوپر جہاں یہ جا کر سڑک آپس میں جوائنٹ ہو جاتی تھی، تو اس جگہ جو تجارتی منڈی تھی وہ کتنی بڑی تجارتی منڈی ہوگی جو ان سے، اور وہاں کاروبار کا کیا حال ہوگا، اور جہاں جتنا زیادہ کاروبار ہو وہاں کے لوگ اتنی زیادہ امیر کبیر اور خوشحال ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ سورۃ الاعراف کے اندر اس کی ہم کافی تفصیل جون سی ہے پڑھ آئے۔ تو نبی جون سی ہیں، نبیوں کو سب سے پہلے تو جو حکم دیا جاتا ہے وہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیں، کہ ایک اللہ کے اوپر جون سے ایمان لائیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ جن سے اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے جن سے۔ اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے کے بعد پھر جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کفر کے بعد، پھر نبی جون سے اس کا حکم دیتے ہیں کہ اب اس جگہ، اس علاقے، وقت کی ضرورت کے حساب سے اب جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو انبیاء کرام اب اس کا حکم دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جون سے نا، اس کے اوپر عمل کرو جون سے۔ تو اب اس کی تو انہوں نے جون سی یہ دعوت دے دی، تو اس کے بعد وہ جو لوگ تھے وہاں کے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز بیچنے کے لیے آتا، کیونکہ وہاں پر تجارت کی منڈیاں لگتی تھیں اور دنیا کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے جون سی ہیں، تو وہ جب تول کر چیز لیتے تو کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ چیز اس سے لے لیں، تولنے کے اندر چیز زیادہ آ جائے، پیسے جتنے دے رہی ہیں اس کے مطابق چیز نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ چیز ہو جون سی ہے۔ اور جب وہ تول کر کوئی چیز دیتے تھے تو اپنی چیز کے اندر کمی رکھتے تھے، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز فروخت کرتے تھے تو اگر وہ 10 کلو ہے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ 9 کلو یا 9.5 کلو وہ چیز تھوڑی ہو، لیکن پیسے 10 کلو کے لیتے تھے۔ تو لیتے وقت بھی جو ان سے زیادہ تولتے تھے اور دیتے وقت کم تولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو پھر یہ چیز جون سی ہے انہوں نے فرمائی کہ یہ جو تم لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہو، یا یہ جو تم تول ناپ اور تول میں کمی کرتی ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، یعنی کہ تم لوگوں کے پاس تو پہلے اتنا کاروبار موجود ہے، پھر بھی تم نیتوں کے اتنے گندے ہو، یہ کیا کام کر رہی ہو تم جون سے خریدتے وقت جون سے زیادہ مال تول لیتے ہو اور بیچتے وقت جون سے کم مال جون سے تم تولتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بڑی دولت اور مال سے نوازا ہے جون سا، تو پھر اس ناجائز طریقے سے جو تم مال کما رہے ہو اس کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال مجھے جو ایک خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم پر احاطہ کرنے والے دن کا جو عذاب ہے، اور یہ اس عذاب کو کہتے ہیں جس عذاب سے کوئی عذاب کا مستحق بچ نہیں سکتا۔ جیسے کہ قوم لوط جب وہ گندگی اور برائی کے کاموں میں پڑی اور بے حیائی کے کاموں میں پڑی، کیونکہ وہ مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، جس کی کل تفصیل سے ذکر ہوا تھا۔ فرشتوں سے، حضرت ابراہیم سے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ آپ جو ان سے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر اس بستی میں اتنے مسلمان ہوں تو پھر عذاب آئے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا اتنے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا اچھا اگر اتنے ہوں؟ فرشتوں نے کہا نہیں، پھر بھی عذاب۔ تو آخر فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، یہ جو عذاب ہے اس عذاب نے نازل ہونا ہی ہونا ہے، یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے اس آیت کے اندر کہ ناپ اور تول جو ہے کہ یہ لوگ ان کے اوپر کیوں اللہ کا عذاب نازل ہونے کا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا۔ کیونکہ جب کوئی چیز خریدتے تھے تو
تولنے میں زیادہ لے لیتے تھے، اور جب کوئی چیز بیچتے تھے تو تولنے میں کم دے دیتے تھے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں اللہ کا وہ عذاب نازل نہ ہو جائے، جو اللہ کا عذاب جو ان سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ناپ تول میں یہ جو کمی بیشی ہے، خریدتے وقت اس میں زیادتی کرنا اور بیچتے وقت اس جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس میں کمی کرنا، یہ بہت بڑا اور قبیح جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک صورت ہی قرآن کے اندر ناپ اور تول کے مطابق نازل فرما دی، جو ان سے یہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ جو لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو گھٹا دیں، یہ دوسری جگہ دوسرا ایک مقام ہے۔ تو کیا وہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا عظیم دن میں، جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے؟ تو اس کو تولنے میں، ناپنے میں، چیز کو جب آپ فروخت کرتے ہیں اس کے اندر، اس مال کے اندر کمی ہونے کے اندر، اگر آپ 10 کلو بیچ رہے ہیں اور آپ 9.5 کلو دے رہے ہیں اور پیسے 10 کلو کے لے رہے ہیں، یہ وہ عذاب ہے یا یہ وہ گناہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر پھر اللہ کے عذاب کی پہلے سے نبیوں نے خبریں دے دی ہیں جو ان سے ہیں۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 85 کے اندر وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو زمین میں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم انصاف کرو اور پورا ناپو اور پورا تولو، مت کمی کرو اس کے اندر، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اب اس میں یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ فساد، کہ ناپ اور تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کون سا فساد ہوگا؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے ناپ تول کی وجہ سے کیا فساد ہے؟ نہیں، ناپ تول کی وجہ سے اللہ نے جو فرمایا اس کے تو کئی معنی نکل سکتے ہیں، مگر مفسرین نے فرمایا کہ جب بیچنے والا ناپ اور تول میں کمی کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ جب خریدار کو اس پر پتہ چلے تو خریدار آئے اور ایک جھگڑا شروع ہو جائے۔ بعض خریدار چیزیں خریدتے ہیں تو جا کر ناپ لیتے ہیں، تول لیتے ہیں کہ مجھے جو چیز بیچی گئی ہے آیا وہ پوری ہے یا نہیں، اور بعض اوقات جب اس کے اندر کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوتا ہے تو وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑا بعض اوقات قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے اور مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس فساد کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 86 بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ، اللہ کا جائز کیا ہوا نفع جو تمہارے پاس بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حصہ مقدر کر دیا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لو، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں جو مال دیے ہے تم اس پر صبر کرو، جو اللہ نے تمہیں مال دیے ہے اسی پر رہو جو ان سے، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ایسا کرو گے یعنی انصاف سے چلو، مت کم تولو اور مت لیتے وقت زیادہ تولو،
دونوں صورتوں میں تم اگلے کو دھوکہ دے رہے ہو اور بےایمانی کر رہے ہو. تو جو تمہاری تقدیر میں جب تم اس کے پر قائم ہو جاؤ گے نا تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ دکاندار مارکیٹ کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو دکاندار ہے نا، یہ جو لوہا بیچنے والا ہے یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، تو لوگ آس پاس کی 10 دکانیں چھوڑ کر صرف اسی سے خریدتے ہیں جا کر. یا یہ فلانا دودھ بیچنے والا جو ان سے یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، یہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتا. تو لوگ 50 دودھ والوں کو چھوڑ کے جب آہستہ آہستہ اس کی یہ بات مشہور ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر، لوگ 50 دودھ والوں کو چھوڑ کر اس سے مہنگا دودھ بھی خرید لیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اس میں ملاوٹ نہیں کرتا، اس میں ملاوٹ نہیں کرتا. اور ویسے تو بندہ اس چیز سے لرس جاتا ہے جب وہ حدیث سنتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا، حضور نے فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں جس شخص نے ملاوٹ کی. مگر ناپ اور تول میں کمی کرنے والا، یہ جو احادیث بیان ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیے کہ کیا فرمایا، یہ وہ جگہ اور وہ مقام ہے جہاں نبیوں نے اللہ کے عذاب کی خبر دی ہے. جو لوگ تولنے میں، ناپنے میں، ماپنے میں وہ لیتے وقت تو زیادہ لیں اور دیتے وقت تھوڑا دیں، بے شک اتنا تھوڑا دیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں سرکل کے اندر جو ان سے. تو بہرحال اچھا تمہارے لیے بہتر ہے. تو بہتر اس لیے کہ جب انسان ایمانداری سے کام کرتا ہے تو جب وہ اپنی اس بازار میں یا اس مارکیٹ کے اندر مشہور ہو جاتا ہے یار یہ بندہ بڑا ایماندار آدمی ہے، تو وہاں دوسری دکانوں کی بنسبت میں نے ایسی کئی دکانیں دیکھی ہیں، لاہور میں دیکھی ہیں، کئی قسم کے کاروبار کرنے والے لوگ جون سی ہیں کہ آس پاس 10 دودھ کی دکانیں جون سی ہیں وہ خالی پڑی ہیں، اس کی دکان کے اوپر کوئی 200 گاہک کھڑا ہوا ہے. لوہے کی دکان ہے تو اس کے اوپر 200 گاہک کھڑا ہوا ہے، 50 دکانیں اور ہیں وہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں جون سی ہیں. ایک تو وہ بےایمانی کر کر، جھوٹ بول کر، کم تول کر، کم ناپ کر، ویسے ہی اللہ کی لعنت کو خریدتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں. تو برکت کہاں سے ہوگی؟ مگر جن لوگوں، تو ان کے لیے بہتر ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا باقی رہی بات یہ کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میں نے تو تمہیں نیکی کی ہدایت دے دی، میرا کام تھا تم تک نیکی کا پیغام پہنچا دینا، اللہ کا حکم پہنچا دینا. اب تمہاری مرضی ہے. میں نے تمہیں ایمانداری کا بھی سبق پڑھا دیا اور میں نے تمہیں دیانتداری کا بھی سبق پڑھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے تم اس پر چلو یا نہ چلو جون سے. ہاں تمہیں دیانتدار بنا دینے کی قدرت یہ میرے میں نہیں ہے جون سی ہے. میں نے تم تک دیانتداری کا، ایمانداری کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے. تمہیں دیانتدار بنا دینا یہ کام اب اس کے، اب تمہیں میں نے یہ سارا چیزیں بتا دیں اور سمجھا دیں، اب تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو جون سے. یہ میں نے تمہیں کہہ دیا جون سے. حضرت شعیب علیہ السلام جون سے. آگے آیت نمبر 87 اس کے اندر قالوا یا شعیب اصلاتک تعمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. انہوں نے کہا اے شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے، جیسے مکہ مکرمہ کے کافر کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا تو انہوں نے کہا شعیب کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے اور ہم اپنے مالوں کو اپنی خواہش کے مطابق صرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ تو بہت بردبار اور راست باز ہیں جون سی. اب انہوں نے مذاق کیا، مذاق اڑایا، بے ادبی کی انہوں نے اور گستاخی کی انہوں نے ان کی قوم کے لوگوں نے جو ان سے. تو حضرت شعیب علیہ السلام جب وہ حکم دے رہے تھے تو اب 2 چیزیں تھیں.
ایک تو یہ کہ اپنے خدا کی عبادت کرو. دو چیزیں کہہ رہے تھے نا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا. اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور تو جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو اور خود ہی ان کو سجدہ کرنے لگ جاتے ہو, جو تو بننے کے اندر, بنانا تو دور کی بات, جو خود بننے میں تمہارے محتاج ہیں, تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں, تم ان کے پتھروں کو تراشتے ہو اور پھر ان کو تم سجدہ کرتے ہو جن سے. تو ان جھوٹے خداؤں سے باز آ جاؤ. ان کو کیوں پوج رہے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے وہی جواب دیا جو ہر نبی کے زمانے میں مشرک ان کو جواب دیا کرتے تھے, کہ ہر نبی کے زمانے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی کافر جان سے یہی تو جواب دیتے تھے. وہ کہتے تھے کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ بھلے ان کے باپ دادا یا ان کے آباء و اجداد کفر کی گندگی کے اندر, غلاظت کے اندر گرے ہوئے تھے, کیا ہم ان کے دین کو چھوڑ دیں؟ نہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے. اوپر سے آپ کے ساتھ مذاق کرنے لگے, بے ادبی اور گستاخی کرنے لگے کہ کیا آپ کی نماز آپ کو یہ کہتی ہے؟ یعنی ایک مذاق اڑایا. یہ جو تم ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہو, مصلی پر بیٹھے رہتے ہو, جا نماز پہ بیٹھے رہتے ہو, اللہ کا ذکر کر, یہ جو نمازیں پڑھتے ہو, کیا تمہیں وہ تمہیں یہ چیزیں سکھا رہی ہے کہ ان خداؤں کو چھوڑ کر اس ایک خدا کو مان لو, اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو جو ان سے؟ کوئی تو سوچ کی بات کرو, سمجھ کی بات کرو. کیا تمہارے اندر یہ جرت جون سی ہے اس چیز نے پیدا کی ہے, یہ جو تم ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہو؟ اب وہ گستاخی اور بے ادبی کے اوپر اتر آئے جون سی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ بد دیانتی کو چھوڑ دو, پورا تولو, پورا ناپو, اس میں تمہارا بھلا ہے, اور ورنہ فتنہ اور فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی. اور دوسرا, انہوں نے اللہ کے عذاب کی پہلے خبر دے دی تھی, کہا تھا اگر یہ کام نہیں چھوڑو گے ایک ایسا عذاب آئے گا جو عذاب ٹلنے والا نہیں ہے, وہ عذاب نازل ہو جائے گا جن سے, ورنہ تم پر قہر خداوندی نازل ہوگا جن سے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا بعد یہ کہ یہ جو کچھ ہم نے مال کمایا یہ تو ہماری اپنی, یہ تو ہماری قابلیت ہے جون سی, یہ تو ہمارا مال ہے, ہم اس کے مالک ہیں اور ہمیں اس کے اوپر اختیار ہے کہ ہم اس کو جیسے مرضی استعمال کریں, ہم جیسے بھی کمائیں. آپ کو ہماری ترقی دیکھتے ہوئے کیا کوئی تکلیف ہے, کیا کوئی پریشانی ہے؟ ہم کم تولیں یا زیادہ تولیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اس سے منع کرنے والے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری آزادی کے اندر یا ہماری ترقی کے راستے میں آپ روڑے اٹکانے لگے ہوئے جن سے. تو اس سلسلے میں ہم آپ کی بات نہ سنیں گے, نہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے. اور دوسری رہی بات یہ کہ کیا حلیم اور رشید صرف آپ ہی رہ گئے ہو اس علاقے کے اندر؟ باقی سب لوگ نادان, بے وقوف اور گمراہ ہیں ہم لوگ. یعنی ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. ایک تو مال کو چوری کرتے تھے کم تول کر, جب کسی کو چیز بیچتے تھے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی اس کے اندر رکھتے تھے. بہرحال آگے آیت نمبر 88 کے اندر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. شعیب نے کہا اے میری قوم یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہو تو اس میں اس کا حکم کیسے نہ مانوں؟ ذرا مجھے یہ بتا دو. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں. جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں, ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, تو صرف اپنی طاقت کے مطابق میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ, اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے. علیہ توکلت والیہ انیب, میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. آیت نمبر 88.
کہ اے میری قوم یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق عطا کیا ہے تو میں اس کی بات کیسے نہ مانوں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جن کاموں سے میں تم کو منع کرتا ہوں میں خود اس کے خلاف کروں، کیونکہ ان کی قوم بہرحال تو میں تو صرف اپنی طاقت کے مطابق جو مجھے اللہ نے طاقت دی ہے میں اس کے مطابق تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ جبکہ کل کے بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس نوجوان خوبصورت لڑکی آئی ہیں ہم ان کے ساتھ بے حیائی کریں گے اور آپ ہمیں روک نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کام سے رکنے والے نہیں ہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکے وہ انسان نہیں ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، اور وہ آئی ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے تھے۔ مگر یہاں حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مگر وہاں حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا اگر میرے پاس طاقت ہوتی، اگر میرے پیچھے کوئی قبیلہ ہوتا، اگر میرے پیچھے کوئی قبیلہ ہوتا، یا اگر میں اس چیز کے اوپر قادر ہوتا، جس کے پھر ہم تفصیل میں گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے متعلق فرمایا، پھر اس کی ہم تفصیل بیان کی تھی۔ تو یہ حضرت شعیب فرمانے لگے تو صرف میں تو اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ نے مجھے میں تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ، یہ کام صحیح نہیں ہے، اور میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اب انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا، ہدایت بھی عطا فرمائی، دین بھی عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے ان کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ اپنے وقت کے نبی تھے، نبوت کی منصب سے سرفراز فرمایا تھا، اور فرمایا کہ اللہ نے پھر ان ساری چیزوں کے علاوہ اللہ نے مجھے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حلال رزق اور عطا فرمانے والا کون ہے؟ سمجھانے کا مقصد ان کا یہ تھا ان کو، کیونکہ جس قوم کے اندر وہ ملاوٹ کی گندگی اور غلاظت تھی کہ وہ چیز میں ملاوٹ کرتے تھے اور کم تولتے تھے، خریدتے وقت زیادہ تولتے تھے اور بیچتے وقت کم تولتے تھے، تو آپ ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دے رہے تھے جو ان سے۔ اچھا، پھر اللہ نے مجھے یہ جو کمالات عطا فرمائے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانیت کا مقام عطا فرمایا، مجھے جسمانی کمالات عطا فرمائے، تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے اتنی نوازشات اس کی، اتنی روحانی کمالات، جسمانی کمالات، مجھے رزق کی فراوانی، مجھے عزتیں، برکتیں، اور پھر مجھے ہدایت کے اوپر رکھا اور مجھے نبی بنایا، تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے میرے لیے کہ میں اس کی وحی کے اندر کوئی خیانت کروں اور اس کا پیغام تم تک نہ پہنچاؤں؟ یہ جو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو یا بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہو کہ کیا تم مصلی پر بیٹھ گئے ہو، جا نماز کے پر بیٹھ گئے جو یہ سارے کام کرنے لگے ہوئے ہو؟ مجھے کس طرح یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کے خلاف چلا جاؤں؟ بہرحال کہنے کا مقصد ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری اصلاح کا اصل میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے جو ان سے یہ جو ناپ اور تول میں تم کمی بیشی کر رہے ہو یہ بہت سخت گناہ ہے جو ان سے، تو میں تمہاری صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے مال کا محتاج نہیں ہوں، کہیں تم اس چکر میں ہو کہ میں تمہارے مال کے اوپر میری نظر ہے جو ان سی ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ جو کچھ میں نے باتیں کی ہیں میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے، صرف اللہ کی مدد سے۔
انہوں نے فرمایا جو کچھ میں تم سے بات چیت کر رہا ہوں وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے، علیہ توکلت و علیہ انیب، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔